بھول سکتا کہ یہ اگر مجھے ایم ایل اے نہ بناتے تو ہو سکتا ہے میری سیاست ہی نہ ہوتی. ملتان بھی ماشاءاللہ تحریک انصاف کا شہر ہے. یہ سڑک کرک ہے لکی مروت اس سے پیچھے ٹانگ ہے ڈیر خان پیچھے بنو کدھر اچھا بنو اکاڑا شاباش بکر رکھے شاباش. اور تو رہبری پہ گیا تلاگن شاباش. بیٹھ جائیں آپ سارے پلیز. بیٹھ جائیں پلیز. اچھا سب سے پہلے شکریہ 14 منٹ ہے. میں 12 منٹ آپ سے بات کروں گا اور اس کے بعد 2 منٹ اللہ سے ہم دعا کریں گے کیونکہ قبولیت روزے سے پہلے دعا کی سب سے زیادہ ہے. دیکھو سب سے پہلے جتنی آپ خاموشی کریں گے اتنی آپ میری بہتر بات سن سکیں گے. خاموشی آپ. اب میں اس طرح کہ یہ جو میں آپ کو باتیں کرنے لگا ہوں یہ میری زندگی کا تجربے کی باتیں ہیں. میں جو آج آپ کو اپنے دین اسلام کی بات کروں گا میں ایک عالم نہیں ہوں لیکن میری زندگی میرے دین میں کیسے بدلی وہ اس کی میں آپ سے بات کروں گا. کیونکہ آپ میرے بچوں کی طرح میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا, زندگی میں آپ کو فائدہ ہوگا. تو غور سے میری بات سنیں اور نوجوانوں خاص طور پہ آپ, کیونکہ آپ کا مستقبل ہے. جب تک آپ یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے آپ کی پرواز اوپر نہیں ہوگی. ہمارا جو دین ہے اسلام, ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خاموشی, وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے کامیاب انسان. دین کو اگر آپ علیحدہ بھی چھوڑ دیں, کسی انسان نے دنیا کی تاریخ میں وہ کامیابی نہیں حاصل کی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, جس کو سنت کہتے ہیں, شریعہ کہتے ہیں, ان کے راستے سے سیکھو. تو نوجوانوں غور سے میری بات سنیں, جو بھی چیز قرآن میں اللہ کہتا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے. اللہ تو خود قویل ہے, اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. جب ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں اپنی بہتری کرتے ہیں. سنیں ذرا غور سے آپ. میں نے ماں باپ نے مجھے کہا کہ نماز پڑھو, تو ہم بچپن سے نماز پڑھتے تھے, صبح کی نماز. لیکن مجھے نماز کا اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں تھی میں کیا پڑھ رہا ہوں. جو نماز ہے وہ بنیاد ہے آپ کے دین کی. نماز کا جب تک آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں آپ کو فائدہ ہی نہیں ہو سکتا اس کا. آپ کا جو دین ہے وہ ایک انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے لیے, اللہ کی سب سے عظیم مخلوق. پہلے انسان کا مقام سمجھ جائیں,
اللہ نے جب فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو، اور ابلیس نے کہا کہ میں نہیں جھکتا، یہ مٹی کا، میں آگ کا ہوں، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں بھی نہیں پتا، فرشتوں کو کہتا اللہ کہ میں نے انسان کو کتنی صلاحیت دی ہے، اور ہم انسانوں کو بھی نہیں پتا کہ اللہ نے کتنی صلاحیت دی ہے۔ وہ صلاحیت نکلتی کیسے؟ انسان اللہ کی سب سے بڑی مخلوق بنتا کیسے؟ جب وہ نماز کو سمجھتا ہے، جو 5 وقت آپ کو اللہ کہتا ہے پڑھو۔ آپ نماز میں اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے راستے پہ نہیں جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے۔ یہ سمجھ لیں آپ نے، صرف ایک چیز آپ اللہ سے مانگتے ہیں، باقی آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں، اس کی آپ صرف بیان کرتے ہیں کہ وہ سب سے رحمان اور رحیم ہے، معاف کرنے والا خدا ہے، اور وہ مالک یوم الدین انصاف کرنے والا ہے۔ لیکن مانتے آپ ایک چیز ہے کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، اور وہ سب سے زیادہ، وہ کون سا انسان تھا جس کو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بخشی؟ کون تھا وہ؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو واحد انسان قرآن میں اللہ اپنا حبیب کہتا ہے، جس سے اللہ پیار کرتا تھا۔ جس سے اللہ پیار کرے اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ وہ سب سے عظیم انسان بن جاتا ہے۔ ویسے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، کسی انگریز نے، مائیکل ہارٹ اس کا نام ہے، اسے کتاب لکھی ہے کہ دنیا کے 100 سب سے گریٹسٹ مین، سب سے عظیم لوگ، نمبر 1 پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کسی نے، وہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی انسان نے وہ چیز اچیو کی نہیں ہے، اس کو کبھی کتنی کامیابی ملی نہیں جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ اس لیے نماز میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی سنت پہ ہم چلیں، ان کے راستے پہ چلیں، کیونکہ وہ عظمت کا راستہ ہے۔ لیکن سنیں، لیکن وہ مشکل راستہ ہے، ان کی زندگی آسان نہیں تھی، مشکل زندگی تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جب رائے حق پہ لگایا، جب نبوت دی، تو 13 سال اس سب سے مشکل وقت سے اپنے حبیب کو گزارا، جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ تو اگر اللہ چاہتا کہ ہم آسان راستے پہ لگے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ نبی کو بھی آسان راستے پہ لگا دیتا، لیکن نہیں، مشکل راستے سے گزارا، کیونکہ مشکل راستہ جو ہے وہ انسان کو طاقتور کرتا ہے۔ آپ ابھی کوئی نعرہ نہیں، کیونکہ آپ نے 7 منٹ رہ گئے اس کی، یہ سننا میری بات۔ اللہ نے انسان کو بنایا کیسے؟ انسان جب ایک بھاری ویٹ اٹھاتا ہے تو اس کا بازو تکڑا ہو جاتا ہے، وہ بازو کو استعمال نہیں کرتا، بازو ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی طاقت آپ کا ذہن ہے۔ جب آپ مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں آپ کو سب سے بڑی ذہنی طاقت ملتی ہے، وہ جسمانی طاقت سے زیادہ ذہنی طاقت ہے۔ تو مشکل راستے سے کبھی ڈرا نہ کرو۔ میں اگر اچھا کھلاڑی بنا تھا تو میں سب سے زیادہ محنت کرتا تھا، میں پریکٹس کرتا تھا، ورزش کرتا تھا، ٹریننگ کرتا تھا، سب سے زیادہ کرتا تھا، اس لیے کامیابی ملی۔ میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے، لیکن میں ان سے آگے اس لیے نکل گیا کہ ٹیلنٹ نہیں، میں محنت ان سے زیادہ کرتا تھا، مشکلوں کا سامنا کرتا تھا، بڑا چیلنج لیتا تھا۔ کمزور ٹیمیں آتی تھیں، 1-2 دفعہ پاکستان میں انہوں نے کمزور ٹیمیں، میں جب کیپٹن تھا میں نے کہا میں نہیں کھیلتا، کسی اور کو کیپٹن بنا دو، کیونکہ اچھی میں سے بات ہوئی، کبھی بھی آسان راستہ لے کے کوئی عظیم آدمی نہیں بنا۔ مشکل راستہ آپ کو بڑا انسان بناتا ہے، جو میرے نبی کا راستہ تھا۔ پہلے 13 سال مشکل،
جب ان کو وہ جان لینے آئے تو وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے. مدینہ میں 4 سال ان کے سب سے مشکل گزرے. امت خطرے میں تھی. جنگ بدر میں صرف 313. یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ 625 تھی جنگ بدر. 625 جنگ بدر، 313. اس کے بعد جنگ احد ہوئی، مشکل سے امہ بچی. اس کے بعد جنگ خندق ہوئی، بار بار امہ بچی. بہت بڑی فوج ان کے خلاف آ گئی، اور جو خندق کی جنگ میں جس طرح مشکل گزاری، کھانے پینے کے لیے تھا. میرے نبی نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھے، کھانے کے لیے نہیں تھا. مشکل سے وہ بچے. اور پھر اس کے بعد سارا عرب ان کے نیچے آ گیا. اور جو سب سے بڑی بات آپ کے لیے کہ جب وہ آخری خطبہ اپنا دیتے ہیں، غور سے سنیں، آخری خطبہ دیتے ہیں، یہ سب کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا. تو جب وہ آخری اپنا جملہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ کا مجمع تھا کہ مجھے یہ بتاؤ، اللہ کے سامنے گواہی دو کہ میں نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام پہنچایا آپ کی طرف. تو جب وہ پوچھتے ہیں تو آواز پہلے جو صف میں کھڑے ہوتے ہیں لوگ وہ بولتے ہیں، پھر وہ 10 پیچھے، پھر 10 پیچھے، تو ایسے آہستہ آہستہ آواز جاتی ہے. تب اسپیکر سسٹم تو نہیں تھے، تو آہستہ آہستہ جب آواز پیچھے جاتی ہے تو ایک ساری آواز اٹھتی ہے کہ ہاں نبی، آپ نے دیانتداری سے ہمیں اللہ کا پیغام دیا. اور پھر وہی لاکھ لوگ رونے کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. کیوں لوگ رونا شروع ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ایک دم وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب اپنا وہ ایک پیغام دینے آئے تھے، وہ ذات کے لیے نہیں آئے تھے. جب سارا عرب بھی ان کے نیچے ان کی سب سے بڑی پاور سارے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن محل نہیں بنائے، اسی مسجد نبی میں رہے، رہن سہن نہیں بدلا، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام دینے آئے تھے. وہ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے. ان کی مشن بہت بڑی تھی، انسانیت کے لیے تھی. اور وہ جو آپ نے سمجھنا ہے کہ دیکھیں، ایک تو ان کا راستہ وہ ہے جو اس راستے پہ چلے گا، آپ کی عظمت کا راستہ. مشکل راستہ ہے، لیکن آپ کو وہ باقی انسانوں سے اوپر لے جائے گا. ان کا جو کردار تھا وہ 2 چیزوں کے اوپر بیس تھا، صادق اور امین. اب سب کو میں کہتا ہوں، اگر آپ نے زندگی میں اپنی عزت کروانی ہے اور غیرت سے زندگی گزارنی ہے، غیرت کی زندگی کے لیے 2 صفتیں آپ کو چاہیے، صادق اور امین. سچا اور انصاف کرنے والا. آپ اپنے گاؤں میں چلے جائیں، گاؤں میں آپ کے لوگ اس کی عزت کریں گے جو سچا ہوگا اور جو امانتدار ہوگا. آپ کے گاؤں میں لوگ اپنے مسئلے کے حل کروانے جائیں گے اس کے پاس. لوگ آپس میں لڑائی ہوں گی، وہ کہیں گے اس فلانے آدمی کے پاس چلو، وہ سچا آدمی ہے اور وہ ایماندار ہے. عزت ہوگی اس کی. پیسے سے عزت نہیں آتی. اگر پیسے سے عزت آتی تو ابھی وہ بگوڑا بھی اور دوسرا سرداری بھی عزتدار ہوتے. پیسے سے عزت نہیں آتی. عزت آتی ہے آپ کے کردار سے، اور کردار میں 2 صفتیں، سچا، امانتدار، اور تیسری چیز لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے. جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا، وہ انسان کی عزت ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے. دین آپ کو غیرت دیتا ہے، اور آپ کی غیرت آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاتی ہے. کیونکہ اگر میرا جھوٹ پکڑا جائے میں نہیں لوں گا. میری غیرت مجھے رشوت نہیں لینے دیتی. میری غیرت مجھے غلط کام کرنے سے روکتی ہے، کیونکہ میں ذلیل نہیں ہونا چاہتا. اور غیرت کا کوئی رشتہ پیسے سے نہیں ہوتا.
غیرت کا رشتہ آپ کی، جب انسان اپنی عزت کرتا ہے دنیا اس کی عزت کرتی ہے، جو انسان اپنی عزت نہیں کرتا دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. تو یہ یاد رکھنا کہ لا الہ الا اللہ اور غیرت اکٹھے غیرت دیتے ہیں ہمارا دین ہمیں. جب ایک مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تیرے سوا نہیں کسی کے سامنے جھکتا اور کسی کے سامنے انسانوں کے پیسے کے سامنے جھکتا ہے، سب سے بڑا بت خوف کا بت ہے، ڈر کے کسی کے سامنے جھکتا ہے، میری نظر میں وہ شرک کرتا ہے، اپنی غیرت کھو بیٹھتا ہے. اور آپ نے سب نے یاد رکھنا ہے کہ لیڈر بننے کے لیے غیرت چاہیے، صادق اور امین چاہیے. روزہ ہمارا کھل گیا، آپ روزے کھولنے سے پہلے یہ دعا کریں. میں کرتا ہوں. اچھا پہلے سارے دعا کرو کہ پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں غیرت مند مسلمان بنا. دوسری میں اپنے وہ اب میں یہ ٹائیگرز کے لیے دعا کروا رہا ہوں جو میرے نوجوان ہیں، آپ کیونکہ آپ سب نے لیڈر بننا ہے. دوسری چیز کہ اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنا. اور اللہ جو میری سب سے بڑی دعا ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی اس کا دین اور مذہب ہو کوئی انسان بھوکا نہ سوئے. آمین. اور اللہ ہمارے ملک کو وہ بنا جو باہر کے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں بجائے ہمارے لوگوں کو باہر جانا پڑے. کیونکہ میں یہ بتاؤں کہ گھروں میں بیچاری بیویاں، ماں باپ، بچے اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکتے، بیویاں اپنے خاوند سالوں کے لیے باہر کمائی کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے کیونکہ ہم اپنے ملک میں ان کو نوکریاں نہیں دے سکتے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو وہ بنائیں گے کہ ہمارے پاکستانیوں کو باہر بھی نہ جانا پڑے، لیکن باہر سے لوگ آئے ہمارے ملک کے اندر نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے. آمین. اور آخر میں اللہ ہمارے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کر. آمین آمین.